انتظار کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں طویل صبر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن اس دوران انسان تھک جاتا ہے، مشکلات سے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں تو انسان کا دل بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی بھی ہماری یہ مشکل حل نہیں ہوگی، شاید ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن جب انسان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 10 سال کا انتظار ہو، 20 کا ہو یا پھر بہت لمبا انتظار ہو، کبھی بھی انسان کا انتظار آئے گا نہیں جاتا، کیونکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے تو انسان کی روح کو نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ امید بھی ملتی ہے، ایمان کی طاقت بھی ملتی ہے، جو کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لے جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہر دن چھوٹے چھوٹے لمحوں میں دعا کرنے سے انسان کی امیدیں تازہ رہتی ہیں اور دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے، مگر آ کر زندگی بدل دیتی ہے۔ صبر اور دعا کا ملاپ انسان کی روح کو مضبوط کر دیتا ہے اور مشکلات میں ہمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں چھپی ہوئی برکتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ زندگی میں انسان جب بہت زیادہ طویل انتظار کے دوران ہار جاتا ہے، کبھی کبھار مایوس ہو جاتا ہے، مگر یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہی امید انسان کو حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں لگاتار دعا اور صبر کا ملاپ زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امید کا چراغ ہمیشہ روشن رکھیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کی قربت بھڑکتی ہوئی آگ کو سکون پہنچاتی ہے، اور جب انسان کے دل کو سکون ملتا ہے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو یوز کرنے کا اور بھی اچھا موقع ملتا ہے۔ جب انسان کی خواہشات سکون میں بدل جاتی ہیں نا، تو دل انسان کا اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ ہر مشکل میں رہنمائی اور آسانی ملتی ہے۔ صبر چاہے 10 سال کا ہو یا کئی سالوں کا ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت کو آسانی سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور پھر مشکل کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ صبر اور دعا کا ملاپ انسان کی روح کو مضبوط کر دیتا ہے اور مشکلات میں ہمت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں چھپی ہوئی برکتیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ زندگی کے امتحانات میں شکر کے ساتھ صبر کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو دل کی امیدیں مزید روشن ہوتی ہیں۔ آزمائش کے بعد ملنے والی خوشی انسان کو بہت زیادہ سکون عطا کرتی ہے۔ ہر مشکل لمحہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ شکر اور صبر کا مجموعہ زندگی میں روحانی سکون پیدا کر دیتا ہے۔ طویل انتظار کے دوران دل کبھی کبھار بہت زیادہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ منفی سوچیں انسان کے دل کو مایوس کر دیتی ہیں، جبکہ مثبت سوچ مشکلات میں روشنی لاتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والے کو کبھی نہیں ہارنے دے گا۔ ہر دن کا آغاز امید اور دعا کے ساتھ کریں تاکہ دل مضبوط اور حوصلہ بلند رہے۔ کئی سالوں کا انتظار اور اس کے بعد ملنے والی خوشی صبر کی محنت کا صلہ ہوتی ہے۔ مثبت سوچ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ جب بھی انسان صبر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
انتصار چاہے جتنا مرضی لمبا ہو جائے، جتنا مرضی انسان ٹوٹ جائے، جتنا انسان زیادہ ٹوٹتا ہے، جتنا زیادہ انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اور خاص طور پہ جب تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ وسیلے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل اور عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، اور ہر ایک نیک کام، نیک دعا اور صبر کے ذریعے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ یہ کسی انسان یا چیز کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا راستہ ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں نا، تو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ دل سے کی گئی دعا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی راہیں کھول دیتی ہے۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، صبر کے بغیر یہ وسیلہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ صبر انسان کو ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ جیسے 10 سال انتظار کے بعد میری اس بہن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ وقت جو تھا وہ اسی طریقے سے گزارنا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا صبر دیکھا، اس کی مستقل مزاجیت دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیک عمل دیکھے، اس کا صدقہ دینا دیکھا، اس کا نماز پڑھنا دیکھا، اس کی عبادت کرنا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اور اس کے لیے زندگی میں وسیلے بننے شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ اپنے بندے کے اچھے اعمال کے ذریعے اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنا وسیلہ بناتا ہے نا، تو دل میں سکون اور امید پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے لمحات میں وسیلہ انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اللہ کو وسیلے بنانے میں تسلسل ضروری ہے۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں، دعائیں، نیک عمل انسان کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ جب اللہ کو اپنا وسیلہ ہم بناتے ہیں نا، تو ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے انعامات دیر سے نہیں پھر ملتے، بلکہ بہت جلدی وہ چیزیں عطا ہونے لگ جاتی ہیں جس کے لیے انسان کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کوشش ناکام جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کی زندگی میں وہ کوششیں کامیاب ہونے لگ جاتی ہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی بہت زیادہ فائدہ دینے لگ جاتی ہے۔ بس انسان نے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنی زندگی میں ایمان کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں تو انسان کا دل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ زندگی کے امتحانات میں شکر کے ساتھ صبر کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اپنی زندگی میں بہترین پازیٹیوٹی کو لے کر آتے ہیں، اپنے اورا کو کلین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سوچ کو مثبت کرتے ہیں نا، تو مثبت سوچ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی اور انسان کی زندگی میں آسانیوں کو لے کر آ جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا اور پکا ہوتا ہے۔ ہر دن کا آغاز اس امید سے کیا کریں کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین بنا دیں گے، خوشیوں والا بنائیں گے، اور آنے والی مشکلات پر صبر کیا کریں۔ جب انسان اپنی سوچ کو پازیٹیو کرتا ہے نا، تو انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور دعا پہ اس کا بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر صبر کا انعام تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں نا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور لائیے گا۔
اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ درود ابراہیم اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور پھر دیکھیں کیسے معجزات آپ لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ میری جو بہنیں اس بات پہ عمل کرتی ہیں، اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کر آتی ہیں، اپنے اکارڈنگ چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتی ہیں، جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ، اور جب وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، استغفر اللہ کو زندگی میں ایڈ رکھتی ہیں، درود ابراہیم پڑھتی ہیں، تو ان کی زندگی میں جو معجزات ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کی خواہشات جو اتنے عرصے سے کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ میری بہنیں جو بہت زیادہ مایوس ہو رہی ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات میں بہت زیادہ وہ پھنس چکی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں آسانی آئے تاکہ ان کو بھی رہنمائی ملے اور وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو جی آج کی جو سٹوری ہے وہ میری ایک بہن کی ہے جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ بہن بہت زیادہ پریشان رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہی تھی، کیونکہ 10 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، بے اولاد تھی، بہت زیادہ انہوں نے آزمائشوں سے گزری، بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری اور بہت زیادہ پریشان بھی رہیں، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی اور خاص طور پہ جب اولاد نہیں ہوتی تو بہت سارے تانے، بہت ساری چیزوں کو اکیلے فیس کر رہی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہر کسی کا براٹ اپ ویسے نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر کسی کے اندر برداشت کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بہن کی شادی بھی بہت جلدی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن کچھ حالات اور معاملات ایسے ہوئے کہ ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کافی سال یہ پریشان رہیں، بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی کروائے، علاج بھی کروائے، اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کنسیو ہوا تھا لیکن پھر بیبی ابارٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے بہت سارے علاج بتائے، بہت سارے علاج بھی کیے، بہت ساری میڈیسن بھی کھائیں، بہت ساری چیزیں بھی یوز کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی۔ بہت سارے ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی کروا چکی تھی، جس میں IUI ہے، ICSI بھی انہوں نے کروا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ IVF بھی یہ کروا چکی تھیں۔ 2 دفعہ IVF بھی ان کا فیل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اب آپی مجھے بہت زیادہ نا امیدی سی ہو رہی تھی، میں سمجھتی تھی کہ شاید مجھے کبھی بھی بیبی نہیں ہوگا، اور میں بالکل نا امید ہو کے رہ گئی تھی۔ پھر جب انہوں نے کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی، میرا دل چاہا کہ کیوں نہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، اور آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، اپنے بارے میں اپنی زندگی کی جو ان کی سٹوری تھی وہ انہوں نے شیئر کی تھی۔ بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں، انفیکٹ اتنی زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکی تھیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتی تھیں۔ انفیکٹ کوئی گانا یا کوئی بھی ایسی چیز جو یہ دیکھ رہی ہوتی تھی، یہ ٹی وی پہ کوئی ڈراما ہو گیا یا کوئی ایسا سانگ ہو گیا جو بہت زیادہ ایموشنل ہو، تو کہتی ہیں کہ آپی میں بھی رونے لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی تھی، اور کئی دن تک اس ڈپریشن سے نکلا نہیں جاتا تھا۔ انزائٹی کا شکار تھیں، چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتی تھی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے تھے، کبھی کبھی بہت زیادہ رونے کی انہیں کہتی ہیں کہ چاہت ہوتی تھی، بہت زیادہ اندر سے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو چیخ چیخ کے کہتی ہیں کہ کام ڈاؤن کروں، لیکن کہتی ہیں کہ سسرال میں رہتی ہوتی تھی، بہت ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتی تھی، کبھی کبھی کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ ہائپر ہو جاتی تھی کہ چیزیں جو پاس موجود ہوتی تھی ان کو توڑنے کو دل چاہتا تھا۔ بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو چکی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لگ جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا آ جاتا تھا، اور کہتی ہیں کہ آپی نماز صرف ذمہ داری کے طور پہ پڑھتی تھی، اور بس کہتی ہیں جلدی سے پڑھ کے اٹھ جایا کرتی تھی، اتنی تھک چکی تھی، اتنی ہار چکی تھی، بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا تو دعا مانگنے کے لیے بھی، اور کہتی ہیں کہ آپی بہت زیادہ پریشانی تھی دل میں، اور بہت زیادہ کہتی ہیں نا امیدی سی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ ہی کہیں جاتی تھی، کبھی کسی خاندان میں شادی پہ بھی نہیں جانا، کبھی کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو تو کہتی ہے میں نہیں جاتی تھی، بلکہ گھر میں ہی چھپ کے رہتی تھی، کیونکہ لوگ بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے کہ کب خوشخبری سناؤ گی، اور کہتی ہیں 10 سال سے میں یہی بات سن سن کے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو چکی تھی، بہت سارے علاج کروا چکی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ یہی چیز مجھے اندر ہی اندر توڑتی جا رہی تھی، پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ تکلیفوں کا کہتی ہیں سامنا کر رہی تھی، اور کہتی ہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، تھکاوٹ رہتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں آپ بھی بہت زیادہ چکر آتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اب مجھے کسی کی بات برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، اور اسی بات کی وجہ سے کہتی ہے میں کسی سے نہیں ملتی تھی، بہت زیادہ کہتی ہیں تکلیف تھی میری زندگی میں، اور بہت زیادہ بے سکونی سی چل رہی تھی، کہتی بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اپنی زندگی کو بس گھسیٹ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ میرے نصیب میں شاید اولاد نہیں ہے، اور کہتی ہیں کہ بس اپنے ہسبینڈ کی کہتی ذمہ داری پوری کر رہی تھی، اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ مختصر کر لیا تھا، کہتی ہیں کوئی بھی زیادہ
ایکٹیویٹیز نہیں کرتی تھی، کہیں نہیں جاتی تھی، کسی سے نہیں ملتی تھی، بہت کم لوگوں سے، خاص طور پہ صرف اپنی بہنوں یا اپنی والدہ کے گھر جایا کرتی تھی، ادروائز میں کسی بھی خاندان میں رشتہ دار سے نہیں ملتی تھی۔ ہر چیز سے میں کٹ چکی تھی، بس گھر میں رہتی تھی اور کہیں آنے جانے کا میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ کہتی ہیں نہ پہننے کو، نہ کوئی اپنے آپ کو بنانے کا، نہ سنوارنے کا، کسی بھی قسم کا کہتی ہیں کوئی دل نہیں چاہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ بھی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ میں نے بہت سارے علاج کروا لیے تھے، بہت ساری میڈیسن کھا لی تھی، بہت سارے ٹریٹمنٹ کروا لیے تھے۔ کوئی کلینک ایسا نہیں تھا میرے علاقے کا کہ جہاں پہ میں نے اپنا چیک اپ نہ کروایا ہو، وہاں کی میڈیسن نہ کھائی ہو، یا میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہ کروایا ہو۔ اور کہتی ہیں اب آپ بھی ہسبینڈ جب بھی کوئی بات کرتے تھے وہ یہی مجھے تانا دیتے تھے کہ اتنا زیادہ پیسہ تمہارے علاج پہ لگ گیا ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جب وہ چاہتے ہیں تبھی اولاد ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ بس آپ بھی ٹوٹ چکی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور واقعی اتنا زیادہ پیسہ لگ چکا تھا کہ مجھے خود پہ شرم بھی آتی تھی، اور یہی سوچتی تھی کہ شاید میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ ہی خاموشی سے گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اسی دوران آپ ہی میں یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی تھی، بہت ساری ریمیڈیز دیکھتی تھی، بہت سارے ٹونے ٹوٹکے دیکھتی تھی، اور کبھی کبھی کر لیا کرتی تھی، اور کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ ایک نیا مسئلہ بن جاتا تھا، اور یہی بات سوچ کے دوبارہ سے میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ کی جب ویڈیو سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ویڈیو کی توفیل آپ سے بات کی جائے، اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کامنٹ کیا، آپ سے میری بات کے لیے اپوائنٹمنٹ لی، اور آپ سے میری جب بات ہوئی تو میں نے آپ کو اپنی زندگی کے سارے معاملات بتائے، اپنی رپورٹس بھی دکھائیں، اور اپنی زندگی کی جو بھی پریشانیاں تھیں وہ سب کی سب آپ کو بتائیں۔ اور کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے جب سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، چاہے سمندر سے بھی زیادہ تکلیفیں پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کو عطا کرتے ہیں، انسان کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بس انسان کا پکا یقین ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اپنے اندر سے ڈر، خوف اور یہ لوگوں کے تانوں کو نکال دو۔ لوگ ہر حال میں انسان کو برا ہی کہتے ہیں، یہ مت سوچو کہ کوئی تمہیں اچھا کہے گا۔ جب تم یہ بات سوچو گی کہ تمہیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے یا سپیریئر بننا ہے یا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا ہے، تو کبھی بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر میں اچھا بناؤ، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اور اپنی زندگی کو جیو نہ کہ گزارو۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں جو کام ہے وہ انسان کو کرنے چاہیے، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب کس کو کیسے اولاد عطا کرنی ہے۔ ہر انسان کو شادی کے اگلے ہی سال اولاد ہو جائے یہ لازمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت کیسے کیا چیز عطا کرنی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد عطا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جب عطا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کو پریشان نہیں ہونا، انسان کو تکلیف میں نہیں آنا، انسان کو ان نعمتوں کو اور ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی جو اس کے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اچھا ہسبینڈ ہے تمہارے پاس، گھر ہے، گاڑی ہے، ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ رہی گھر والوں کے تانوں کی بات تو وہ تو تمہیں اچھائی میں بھی تانے دیں گے، جب بچہ ہو جائے گا تب بھی تمہیں تانے دیں گے، تب بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ جنہوں نے برا کہنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں برا کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی تربیت ہوتی ہے، یہ ان کے اپنے اندر کا غرور اور ان کی اپنی اندر کی اکڑ ہوتی ہے جو اپنے رب کے اوپر کوشچن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کے پاس نہیں موجود کوئی نعمت تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس چیز میں انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشانی نہیں بنانی چاہیے، اور نہ ہی اس کے اوپر اپنے دل کو دکھی کرنا چاہیے، بلکہ جو چیزیں جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس قابل انسان نہیں ہوتا جس قابل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تمہارے پاس تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تم تو اپنے آپ کو یوٹیلائز کرو تو تم بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہو۔ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، تمہیں کسی چیز کی بھی پابندی نہیں ہے۔ کیونکہ میری ان بہن نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ بوتیک چلاتے ہیں، ان کا بوتیک کا کام ہے، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیلپ کر سکیں، بہت سارا اپنا کاروبار کر سکیں، لیکن کہتی ہیں کہ اسی پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا، اور بہت سارے ان کے پاس ڈپلوماس بھی تھے، بہت سارے ان کے پاس ٹریننگ بھی تھی، اور بہت ساری ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی موجود تھی۔ پھر میں نے ان کو یہی کہا تھا
کہ بہن آپ اگر چاہتی ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنا تو اپنے آپ کو مصروف کریں، اپنے ہسبینڈ کے کام میں ہیلپ کریں تاکہ ان کا کام بھی گرو کرے اور آپ کی مینٹیلٹی بھی چینج ہو۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو دل پہ لے لیتی ہیں، اپنے آپ کو اندر سے ختم کرتی جا رہی ہیں، ان باتوں سے نکلیں۔ آپ نے علاج بھی کروا کے دیکھ لیا ہے، ڈاکٹروں کی میڈیسن بھی کھا کے دیکھ لی ہے، آپ نے ہر طرح کی ٹریٹمنٹ بھی کروا کے دیکھ لی ہے، اور بذاتِ خود آپ نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہے، اور آپ خود ہی کہتی ہیں کہ اب آپ نے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا۔ تو اگر آپ نے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی میں خوشحالی لے کر آئیں۔ پھر میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری بہن آپ نے رات کو تہجد پڑھنی ہے، اور تہجد کے بیچ میں آپ نے روزانہ 1000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو آیت میں نے ان کو بتائی تھی، جو دعا میں نے ان کو بتائی تھی، وہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کی، جو کہ ان کے اکارڈنگ تھی، ان کی طبیعت کے اکارڈنگ تھی، جو کہ یہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ ان کا دل گھبراتا تھا، بے سکونی فیل کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو رونا آ جاتا تھا، اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ ان کے ہاتھ پاؤں جو تھے کانپنے لگ جاتے تھے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ ویکنس بھی تھی، اور ویکنس کو دور کرنے کے لیے بھی میں نے ان کو کچھ ریمیڈیز بتائی تھیں جو کہ انہوں نے یوز کرنی تھی، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بات کو مانا اور اچھے طریقے سے اپنے اوپر فوکس کیا، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی پہ توجہ دی۔ جو جو چیزیں میں ان کو بتاتی جاتی تھی یہ کرتی تھیں، اور مجھے پراپر گائیڈ کرتی رہتی تھی کہ آپ ہی اب میں نے یہ چیز استعمال کی ہے، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، اور اس کا مجھے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کا ان کو سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہو۔ ہاں کچھ ان کو الرجیز تھی جس کی وجہ سے انہیں ایک چیز نے تھوڑا سا پرابلم کیا تھا، جو کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ چینج کر دیں۔ پھر انہوں نے جیسے کہ ان کو بہت زیادہ اسٹریس رہتا تھا، انزائٹی رہتی تھی، ڈپریشن رہتی تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، تو پھر میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں، 2 رکعت نفل پڑھا کریں، اس کے ساتھ ساتھ 1000 دفعہ استغفار پڑھا کریں۔ پھر انہوں نے تہجد کے ساتھ ساتھ باقی فرض نمازوں کے بعد بھی یہ پڑھنا شروع کیا، یہ عمل کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتی تھی ریگولر بیسس پہ سورہ مریم پڑھتی تھی، سورہ محمد پڑھتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورہ مزمل بھی پڑھا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ سے یہ تینوں صورتیں انہوں نے ریگولر بیسس پہ پڑھی۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا کریں، اور جو عربی کے ساتھ ہے وہ تو آپ لوگوں نے پڑھنی ہی ہے، لیکن جب انہوں نے ترجمے سے صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، ان کو بہت زیادہ باتوں کی سمجھ آئی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کون کون سے واقعات تھے، کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہوئی تھی، وہ ساری باتیں انہوں نے سمجھی۔ یہ اپنے جو باتیں سمجھتی تھیں، جو بات ان کو سمجھ آتی تھی، یہ ڈسکس کرتی تھیں۔ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی، جاہل نہیں تھی، بدتمیزی نہیں کرتی تھیں، اور اپنی بات کو اچھے طریقے سے کنونس کرنا یا اپنے بات کو اچھی طریقے سے کنوے کرنا ان کو آتا تھا۔ تو بس تھوڑے سے مسئلے مسائل میں پھنس کے یہ ڈر کے رہ گئی تھی، اپنی زندگی کو عجیب سی لیول پہ لے کر آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، انہوں نے اپنے آپ پر توجہ دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہیں، اپنی عبادت کو بڑھاتی رہیں، اپنے اورا کو کلین کرتی رہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بھی نیگیٹیوٹیز تھی، جو کہ بہت زیادہ یہ پریشان رہتی تھی، دل گھبرا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 4 مہینے انہوں نے ریگولر بیسس پہ جو جو ریمیڈیز ان کے ساتھ شیئر کی تھی وہ انہوں نے کی، جو ان کو عبادات بتائی گئی تھی وہ انہوں نے کرنا شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تہجد کی نماز میں استغفر اللہ بھی پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری آسانیاں عطا کی۔ ان کی صحت سب سے پہلے بہتر ہوئی، ان کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے یہ اپنے پہ توجہ نہیں دیتی تھی، ڈریسنگ سینس بھول چکی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ اپنے آپ کو لے کر چل رہی تھی، اپنے پر توجہ دے رہی تھی، اپنا خیال کر رہی تھی، اپنے بالوں پہ انہوں نے توجہ دی، اپنے باڈی پہ انہوں نے توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری بنایا، اتنی پیاری نعمتیں عطا کی۔ ان کے بال ماشاءاللہ سے بہت لمبے تھے لیکن تھوڑے سے پتلے تھے، کیونکہ بہت زیادہ کمزوری تھی، اور کمزوری کی وجہ سے بال گرتے تھے، بال گرنے کی وجہ سے بالوں کی لینتھ تو تھی لیکن بالوں کی موٹائی جو تھی اس میں کمی آ چکی تھی، ان کے بال بہت زیادہ گر چکے تھے، کافی تھن ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پتلی سی ان کی چوٹی ہوتی تھی، ان کا جسم بھی بہت زیادہ پتلا ہو چکا تھا، رنگ ان کا بہت زیادہ ڈارک ہو چکا تھا، چہرے کے اوپر بہت زیادہ رنکلز اور چھائیاں آ چکی تھیں، اور چھائیاں آپ کو پتہ ہے جب ہارمونل ڈسبیلنس ہو تبھی آتی ہیں، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، چہرہ ڈل ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ڈارکنیس پھر پیچز کی صورت میں آنے لگ جاتی ہے، ڈرائنس ان کو بہت زیادہ تھی، باڈی پہ ان کے بہت زیادہ ڈرائنس رہتی تھی، کیونکہ یہ اپنی کیئر تو کرتی نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، ہر وقت جلی کٹی رہتی تھی، دنیا سے دور رہتی تھیں، اور کسی کے ساتھ ملتی بھی نہیں تھی،
کیونکہ ان کے اندر ڈر تھا، خوف تھا، پریشانی تھی، اور ان ساری باتوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مصیبت میں ڈال رہی تھی۔ بظاہر یہ چل رہی تھی، کام کر رہی تھی، گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، سب کی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ مریضہ لگتی تھی، اور یہ خود اپنے آپ کو کہتی تھی کہ آپی میں ٹی بی کی مریضہ لگتی ہوں۔ اور ظاہری بات ہے بہت زیادہ کمزور تھیں، ان کے چیکس بہت زیادہ اندر چلے گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں بہت زیادہ ڈارک سرکل میں چھپ چکی تھیں، کافی ویک ہو چکی تھیں۔ اور جب انہوں نے مجھے بتایا اپنے بارے میں، انہوں نے پکچر شیئر کی تھی، انہوں نے اپنی تصویر دکھائی، وہ دیکھنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز تو کر کے دیکھ لی تھی۔ انہیں میں نے یہی کہا تھا کہ بہن آپ اپنے پہ توجہ دیں، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، زندگی کا بڑے سے بڑا معاملہ بھی آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہو کے صحیح کر سکتی ہیں، کیونکہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا نے یہ کر دیا، دنیا نے وہ کر دیا، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے آپ کے اپنے سوچنے سے، آپ کے اپنے سمجھنے سے۔ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے جب آپ سمجھیں گی نا تو آپ کی عقل بھی بڑھے گی، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی، دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اس امید کے ساتھ انہوں نے ہر چیز پہ عمل کیا، دعا بھی کی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے ان کو بتایا تھا کہ درود ابراہیم بھی آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، جو کہ ایک خاص کوانٹٹی میں نے ان کو بتایا تھا، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص ان کو بتائی تھی، اس کے ساتھ جی سورہ مریم بھی پڑھتی تھی، سورہ مزمل بھی پڑھتی تھی، سورہ محمد بھی پڑھا کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے ٹوٹل پہلے 4 مہینے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کیا، جو ان میں پازیٹیوٹی آئی تھی، ان کی ہیلتھ اچھی ہوئی تھی، ان کی اسکن اچھی ہوئی تھی، ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کافی حد تک چینج ہوا تھا۔ جو یہ بات بات پہ ڈر جایا کرتی تھی، ہاتھ ان کے کانپتے تھے، بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پہ بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے وسوسوں سے دور کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطانیت کو ان سے دور کیا، پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی تھی، کیونکہ بہت ساری نیگیٹو باتیں ان کے ذہن میں چلتی ہوتی تھیں، ان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں، بہت زیادہ روتی تھیں، اور رونے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، ان کے تقریباً ٹریٹمنٹ کو جو یہ ریگولر بیسس پہ کروا رہی تھی اپنا، ان کو 7 مہینے ہوئے تھے، اور یہ ڈاکٹر کے پاس گئی، ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ اس سے پہلے یہ بتا رہی تھی کہ آپ بھی آج مجھے ایک خواب آیا ہے کہ مجھے ایک بزرگ آئے ہیں خواب میں، جو کہ بہت ساری روشنی کے ساتھ ہے، اور انہوں نے مجھے ایک تھال پکڑایا ہے جس کے اوپر آپ بھی ایک انار پڑا ہوا ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ بھی یہ انار دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ بھی میرے کچھ ڈیز بھی اوپر ہو چکے تھے، کیوں نہ میں ڈاکٹر کو جا کے الٹرا ساؤنڈ کرواؤں، تو میں نے کہا ضرور کروانا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنسیو کر چکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیارا سا بیٹا عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور اللہ کے کرم سے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ یہ کنسیو کر چکی ہیں، کہتی ہیں آپی میں بہت زیادہ خوش تھی، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے گھر آ کے، اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پراپر ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ، ڈاکٹر سے میڈیسن لو، پراپر جو ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اپنی پراپر پروفائل کو لے کر چلو، اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ کہتی ہیں میں نے آپ ایسے ہی کیا، اپنی پازیٹیوٹی کو انہینس کیا، اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آئی۔ ڈر بھی بہت ہوتا ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اتنے عرصے کے بعد جب انسان کنسیو کرتا ہے تو خوف اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز چلی نہ جائے۔ بہت پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ اپنے آپ سے ڈسٹرب تھی، اور بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کو پراپر رہنمائی ملتی رہی، گائیڈ لائن ملتی رہی، اللہ کے کرم سے انہوں نے اپنے اس ٹائم پیریڈ کو اچھے طریقے سے گزارا، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے جب ان کے گھر بیٹا ہوا، انہوں نے اسپیشل مجھے کہا تھا کہ آپی میں نے ان ساری بہنوں کے لیے دعا کی ہے جو بے اولاد ہے، جیسے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ ساری بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے جو دعا کے لیے کہتی ہیں، تو کہتی ہیں آپی میں نے ان سب کے لیے دعا کی ہے، اور خاص طور پہ جن بہنوں کا نام میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے ان بہنوں کا نام لے کر کیا ہے دعا کو، اور کہتی ہیں کہ آپی میں ابھی بھی ریگولر بیسس پہ ان بہنوں کے نام لے کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے، کیونکہ میرے پاس ابھی بہت ساری ایسی بہنیں موجود ہیں جو کہ اپنے پروسیس سے گزر رہی ہیں، صاحب اولاد ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اولاد عطا کر دیں گے، کچھ کے ابھی مہینے رہتے ہیں، کسی کا 1 رہتا ہے، کسی کے 2 رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے نا، تو اس وقت انسان اگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا صبر
اور شکر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان مشکلات میں جب سمجھ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی امید لگا لیتا ہے کہ میری مشکل نہیں بلکہ میرا رب کی رحمت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح عطا کرتے ہیں جس سے انسان گمان کرتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو اپنے پاس لے کر آیا کریں، ہمیشہ پازیٹیو رہا کریں۔ جو لوگ بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں وہ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ کوشش یہی کیا کریں کہ ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں، تاکہ جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جس مشکل اور مصیبت میں آپ پھنس چکے ہیں، جس شیطانیت نے آپ کو غلط کرنے پہ، غلط سوچ میں اور غلط باتوں میں مبتلا کر دیا ہے، وہ جلد سے جلد آپ سے دور ہو جائے۔ کیونکہ جو لوگ شیطان کے شکنجے میں پھنس چکے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو انسان ان میں سے نکل پاتا ہے، ادروائز ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی اس میں سے نکلنے کی۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جو لوگ اپنے لیے آسانی کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی تو دعائیں قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل پریشانی میں نہ صرف آسانی لاتے ہیں، بلکہ وہ جو دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ دلوں کو صاف رکھا کریں، سوچوں کو صاف رکھا کریں، اپنی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظوں کو صاف رکھا کریں، کیونکہ جب انسان برے الفاظ سے کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے نا، تو اصل میں وہ اپنے لیے کچھ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے وہ گڑھے کھود رہا ہوتا ہے، اور ان گڑھوں میں انسان نے خود ہی گرنا ہوتا ہے۔ جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے، پازیٹیوٹی سے اپنا زندگی کو مولڈ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتا ہے، تو اس کی زندگی نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ اس کی مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو جی آج کا ولاگ تھا یہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جی ان لوگوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے بھی دعا کیا کرے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرے جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، جب وہ دوسروں کے حق میں پہلے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔